بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رضا خانیوں کا آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کے حوالے سے۔ اسی سلسلے میں رضا خانیوں کے اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی، جس پہ اپنے وہ صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا احمد خان صاحب نے ترجمہ کیا ایک حدیث کا اور اس میں آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی۔ یہ موصوف اپنے دفاع میں کہہ رہے ہیں، تو موصوف نے اپنے آپ کو تو کفر سے شاید پتہ نہیں بچایا کہ نہیں بچایا، لیکن احمد خان بریلی کو کفر کے گھاٹ ضرور اتار دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ایک جلیل القدر نبی آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی ہے مولانا احمد خان بریلوی نے۔ اب ذرا آئیے، یہ میرے پاس فتاوی شارح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 638 639 ہے۔ اس میں ایک سائل نے سوال کیا کہ اشرف علی صاحب نے جو سورہ فتح کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دیں۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں شریف القمجدی صاحب کے تھانوی صاحب کے ترجمے سے ہر شخص کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا صادر ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، کیونکہ اگر خطا صادر نہ ہوتی تو پھر معاف فرمانے کا کیا مطلب ہوتا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرات انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت اور بعد نبوت ہر گناہ سے معصوم تھے۔ تھانوی صاحب کے ترجمے سے اس عقیدے پر ضرور ضرب پڑتی ہے، گویا خطا کی نسبت کسی نبی کی طرف کر دینے سے عصمت انبیاء کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس پر ضرب پڑتی ہے، اور یہ بریلیوں کے نزدیک کفر ہے۔ لہذا اس فتوے سے احمد خان صاحب یہ ترجمہ کر کے خود کافر ہو گئے۔ اور خطا کا معنی عرف میں، یہ بریلی بڑا عرف کرتے ہیں کہ یہ گستاخی کے لیے، کفر کے لیے عرف ہونا چاہیے، عرف میں وہ کفر اور گستاخی ہونا چاہیے۔ تو عرف میں خطا کو کیا کہتے ہیں؟ خود اسی صفحے پر صفحہ نمبر 639 پر نیچے لکھے کہ واضح ہو کہ یہ ترجمہ اردو میں کیا گیا اور اردو میں خطا کے معنی گناہ اور غلطی کے ہیں۔ تو یہ خود انہوں نے واضح کر دیا کہ اردو میں خطا کے معنی گناہ کے، اور گناہ کی وضاحت نہیں کی، گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ صغیرہ سے بھی یہ معاف مانتے ہیں۔ تو اس فتوے کی روح سے احمد خان بریلوی کافر ہوا، دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ اور اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی میں غیرت ہے تو اپنا تو وہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں، ہم اس حوالے میں فی الحال پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن کم سے کم کچھ غیرت کرے اور اپنے یہ جو شارح بخاری اور فقیہ اعظم اور فقیہ الہند کے فتوے سے جو احمد خان کافر ہو گیا اسے کم سے کم مسلمان ثابت کر دے۔ ایمان کو دیکھیں، ایران کو نہ دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، ایران کو نہ دیکھیں۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، لفظ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیئۃ، لما اقترف آدم الخطیئۃ، لما اقترف آدم الخطیئۃ۔ اب میں اپنی زبان کا ترجمہ نہیں، میں بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا ترجمہ دکھا رہا ہوں، اور اس طرح میں سینکڑوں دلیلیں سینکڑوں اماموں کی دکھا سکتا ہوں۔ اور مقصد یہ نہیں کہ سیدہ پاک کی شان گھٹ ثابت کی جائے، مقصد یہ ہے کہ جو اہل سنت میں چھپا ہوا رفض آ رہا ہے اس کا رستہ روکا جائے۔ اعلانیہ تو یہ ہے نا کہ جو بونگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہم مانیں گے، ہم نہیں غیر معصومہ مانتے، تو یہ اعلانیہ رفض ہے۔ اور جو کہہ کے کالے مفتی، وہ ایک مخصوص ایکٹر ہے روتے روتے جو کہہ رہا تھا، کہہ کے غیر معصومہ، مگر بیان وہ کرے جو شیعوں کا مذہب ہے۔ تو ترجمہ کیا کیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے؟ کہتے ہیں یعنی آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا۔ سارے کان کھولیں اور جن کا جتنا ادب ہے ان کے سامنے میں ہاتھ باندھے درخواست پیش کر رہا ہوں، مجھے وہ جاہل کہیں 1000 بار، مگر سرکار کی حدیث تو مانے۔ میں جو بولنے والا ہوں میں سید نہیں، میں پیر نہیں، میں عالم بھی پورا نہیں، لیکن حدیث سرکار کی ہے۔ اور اگر یہ ترجمہ اعلی حضرت کا نہیں تو کوئی اور کر کے دکھائے، کیا کرے گا؟ خطیہ کا ترجمہ کیا کرے گا؟
اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہاں امکان خطا نہیں وقوع خطا ہے. امکان خطا صرف نہیں بلکہ ایک طرفہ ماضی ہے. وہ گندم کا دانہ کھانا اس کو خطا کہا اور ساتھ اجتہادی کی قید بھی نہیں ہے. جو آج کہتے ہیں کہ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو ساتھ اجتہادی کی قید نہیں لگائی اور تم اب اجتہادی کی قید لگا رہے ہو. یا تم جب بول رہے تھے تو اس وقت تم ساتھ اجتہادی نہیں تھا. تو میں ان سب کو ریکویسٹ بھی کرتا مولانا نانوتوی تاجو بن کا یہ بانی متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی. مولانا نانوتوی تاجو بن کا یہ بانی متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی. دیوبند میں